الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. مشفق اساتذہ کرام، اراکین مرسا ابو ہریرہ السلفیہ کھجوری، اسلام کے ہونہار پیارے بچوں اور بچیوں، الحمدللہ یہ جو قدم اٹھائے ہیں، جو ادارے آپ کی نگاہوں میں چل رہے ہیں، یہ بہت قابل ستائش اور قابل تعریف کی بات ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جس کی بات کو سب سے بہتر اور سب سے اچھا قرار دیا ہے، وہ اس آدمی کی، اس شخص کی بات ہے جو اس دین کی ترویج، اس کی اشاعت کرے. اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر، سب سے اچھا بات اور بہترین کلام اس فرد، اس شخص کو قرار دیا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے اور یہ کہے کہ میں اسلام کے ماننے والوں میں سے ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی دعوت اللہ کا کام کرے، اور دعوت اللہ کے کام کے لیے ضروری ہے کہ علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بہتر شخص، بہترین جماعت، بہترین افراد اس شخص کو قرار دیا ہے جو اس دین کی تعلیم کی ترویج کرے، اشاعت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر آدمی اس کو کہا ہے جو دعوت اللہ کا کام کرے، اور دعوت اللہ کے کام کے لیے ضروری ہے کہ علم کا حاصل ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو علم حاصل کرے اور اس کو پھیلائے سب سے بہتر اور سب سے اچھا کہا ہے. الحمدللہ آج ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے اچھے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہلوایا ہے. اب ضروری ہے کہ اس علم کو حاصل کیسا کیا جائے، اس دینی علم کو حاصل کیسا کیا جائے. سب سے پہلی بات ہمارے آگے ذمہ یہ آیت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی سبق ہو اس کو بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں. جو غلطی ہو استاد سے پوچھیں اور اس میں شرم محسوس ہرگز نہ کریں. یعنی ایک سبق کو ایک بار نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بار ہو سکے بار بار پڑھے. اس لیے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھر
بار بار پڑھیں، اور پھر جب وہ یاد ہو جائے اچھی طرح سے تو استاد کو سنائیں، اور جب وہ علم آپ تک مضبوطی کے ساتھ پورے راسخ کے ساتھ پہنچ جائے تو پھر دوسرے تک پہنچائے۔ تو پہلی بات یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اس کو بار بار وقت گردانی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو یعنی قرآن اور دینی علم کو ایک اونٹ کے طرح کہا، مثل صاحب القرآن مثل الابل المعلقۃ، ایک آدمی جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے۔ اگر اونٹ کو باندھ کر رکھا جائے تو اونٹ رہتا ہے، اور اگر اونٹ کو باندھ کر نہیں رکھا جائے تو وہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کی وقت گردانی نہیں کرتے، بار بار نہیں پڑھتے، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو وہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ آپ کو جو سبق دیا گیا ہے آپ اس کو بار بار پڑھیں، ایک بار میں سمجھ میں آئے، دو بار پڑھیں، تیسرا بار پڑھیں، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پڑھتے رہے تو علم حاصل ہوگا۔ دوسری بات، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ہمیشہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ غلط اور گناہ کے کام کو چھوڑ دیں، یعنی جو بھی غلط اور گناہ کے کام ہے، برائی کے کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس لیے کہ علم دین اللہ کا نور ہے۔ شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے شکایت کی تھی کہ استاد محترم، میں یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے دل سے مٹ جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اگر تم اللہ کے نور کو پانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی تھی اس کو اشعار کے اندر ڈھالا گیا ہے، کہا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا، شکوت الی وقع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لیہدی للعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد، امام شافعی اپنے دور میں بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں یاد کرتا ہوں استاد محترم، لیکن یاد کرنے کے بعد بہت جلد بھول جاتا ہوں۔ اپنی سوئے حفظ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وقیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میں پڑھتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فارشدنی الی ترک المعاصی، اے میرے بیٹے نافرمانی کو چھوڑ دو، معصیت کو چھوڑ دو۔ واخبرنی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاد نے بتایا کہ یہ علم اللہ کا نور ہے۔ فاخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لیہدی للعاصی، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ رب العالمین اپنا نور کسی معصیت، کسی نافرمان کو، کسی گناہگار کو نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس علم کو اپنے سینے میں جگہ دیں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، گناہ کے کام چھوڑ دیں، موبائل کا استعمال نہ کریں، گپ اور شپ میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اپنی تعلیم سے آپ کو ضبط رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے تعلیم سے جڑے رہیں، بار بار پڑھیں، بار بار دیکھیں، انشاءاللہ العزیز یہ علم آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور آپ ایک بہترین دنیا کے عالم بن سکتے ہیں اگر ان باتوں کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ اور ایک بات یہ ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے کہ علم ہم جب حاصل کریں تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ آپس میں بچے لڑتے جھگڑتے یہ بھی بہت معیوب اور بہت خراب چیز ہے۔ اگر کوئی بچی کمزور ہے تو ہماری نگاہ میں اس بچی کو
نگاہ رکھنی چاہیے کہ ایک بچی بھی پڑھے، اس کو بھی سبق یاد کرانا چاہیے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بچی کمزور ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے الٹ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں. آپس میں طلبہ اور طالبات کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ گروپ بازیاں کر لیتے ہیں، جھگڑا فساد کر لیتے ہیں. اگر آپ گروپ بازی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، کسی کو حقیر سمجھیں گے، تو آپ کا جو علم سینے میں ہے وہ اٹھ جائے گا. آپ نے جو علم حاصل کر لیا بڑی محنت و مشقت سے، لیکن آپ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، نا اتفاقی کرتے ہیں، آپس میں گروپ بازی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ اٹھ جائے گا. اس لیے کہ دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسا واقعہ اور کچھ ایسا حادثہ پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جا رہے تھے اس غرض سے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کو بتا دیا جائے کہ کس دن لیلۃ القدر کی رات پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے تھے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکلا تھا خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر، میں اس غرض سے نکلا تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں. فطلعها رجلان من المسلمین، تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلعها رجلان من المسلمین، میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. فرفعت، تو وہ علم اٹھا لیا گیا. دیکھیے خاص کر کے مسلمانوں کا لڑنا، آپس میں رہنے والے بچے اور بچیوں کا لڑنا کتنی بری اور کتنی خطرناک چیز ہے کہ جو علم اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا وہ علم اٹھا لیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے تھے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ رات وہی رات ہے. ہم اور آپ 5 رات ابھی اس کو تلاش کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی رات ہے لیلۃ القدر کی. اس ایک رات کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم دیا گیا وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ آپس میں لڑیں گے، آپس میں اتفاقی پیدا کریں گے، آپس میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، تو جو علم ہمارے سینوں میں اٹھ جائے گا. ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے علم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپس میں نہ لڑیں، آپس میں مل جل کر پڑھیں. اگر ہم کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد ضرور ہوگا، اگر اس کو یاد نہیں تو اس کو یاد ہوگا. اور کوئی نئی بات سمجھ میں آئے گی اگر آپ مل جل کر پڑھیں گے. اور کوئی کمزور بچہ ہے تو اس کو بھی ساتھ میں لے کر پڑھیں گے تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ پڑھ لے گی، اور جب وہ پڑھ لے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو خیر کی طرف بلائے تو گویا کہ اس نے اس خیر کام کو خود کیا. تو ضروری ہے کہ آپ آپس میں لڑنا جھگڑے نا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. اگر کوئی کمزور بچی ہے تو اس کو ساتھ میں لے کر چلیں. اور ایک بات یہ ہے کہ محنت کریں، محنت سے جی نہ چرائیں. آدمی آج جتنے بڑے پوسٹ پر پہنچا، جتنے بڑے مقام پر پہنچا، ان میں ان کی محنت شامل ہے. اگر محنت نہ کیا ہوتا تو اتنے بڑے پوسٹ، اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچ پاتا. شاعر کہتا ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو. محنت اور کوشش ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آسمان تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر آپ نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی تو آپ زمین کے اندر پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کا نام و نشان کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ضروری ہے کہ محنت کریں، سستی نہ کریں. کہا گیا فجعل، کوشش کر، ولا تکسل، اور سستی مت کر. فجعل ولا تکسل ولا تک غافلا، اور غفلت اور سستی مت کر. فندامت اللقبہ لمن یتکاسل، جو سستی کرتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، آج نہیں کر پائیں گے، آج کا سبق کل یاد کریں گے، سستی کرتا ہے. فندامت اللقبہ
لمن يتكاسل, وہی پچھتاتا ہے جو سستی سے اور غفلت سے کام لیتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ محنت کریں اور سستی سے کام نہ لیں. آج کا سبق آج یاد کرنا ہے, یہ نہیں کہ کل یاد کرنا. سستی میں پڑ جائیں گے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا, اور پچھتاتا وہی ہے جو سستی سے کام لیتا ہے. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین سے نوازے. اللہ رب العالمین اس علم دین کو, اس اچھے ماحول کو, قرآن و حدیث کے ماحول کو ہمارے گاؤں میں قائم رکھ, اس لیے کہ ماحول کا اثر ہر انسان کے اوپر پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے عبادت کو فرض نہیں کیا ہے بلکہ ماحول کو بنانے کا. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کہا کہ نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 سال کا ہو جائے تو پڑھنے کا حکم دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ 7 سال یہ ماحول بنانے کا ہے. 7 سال 3 سال کا جو دورانیہ ہے یہ ماحول بنانے کا ہے. ورنہ 7 سال میں 7 سال ہی میں بچے کو کہا کہ اس کو مار کر مسجد میں لاؤ, لیکن نہیں کہا جب تمہارے بچے 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو, اپنے ساتھ جب نماز کے لیے آتے تو لے آؤ. یعنی اس کو 3 سال کا ماحول بنانے کا, اچھے ماحول میں رہنے کی عادت ڈالواؤ. اس کے بعد کہا جب 10 سال کا ہو جائے تو ماؤ ہلکی سی اور اس کو نماز پڑھاؤ. یعنی 10 سال کے اندر نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال جب ہو جائے تو اسے اچھے ماحول میں رکھو. 3 سال اس کو ماحول اچھا دو. تو یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں اچھے ماحول پیدا ہو رہے ہیں, اور اچھے ماحول کے اثر اچھے ہوں گے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت, کنت ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز بباز, جیسی سنگت ویسی رنگت. آج آدمی اپنی زبان بولتا ہے, بچے کون سکھاتا ہے؟ ماحول. عرب والے عربی بولتے, کون سکھاتا؟ ماحول. ہم لوگ کھوٹا بولتے, کون